پر سورج آگ برسا رہا ہے، اوپر سے آگ، نیچے زمین تباہ ہے، چت لٹا کر اور سینے کے اوپر ایک بھاری چٹان بھی رکھ دی گئی ہے۔ اس حال میں جو ہے اس وقت بھی احد 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 منہ سے جھاگ نکل رہے، آواز نہیں نکل، احد، لیکن ایک ہی کو مانتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ مقام بندگی دیگر مقام آشتی دیگر، ز نوری سیدمی خواہی ز خاکی بے شداں خواہی، چنا خدرا نگہ داری کہ بائی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہ 4 تمہیدی آیات ہیں، اس میں ہے وہ تہدید، تمہیدی اور تہدیدی آیات۔ پہلی آیت کا بھی تعلق ہے، زبانی اور کلامی ہماری تسبیح کرتے ہو نا، وہ زبانی کلامی تسبیح جو ہے وہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے ہمارا۔ فرشتوں کے لشکر تم جانتے ہی نہیں۔ آج 7 آسمانوں پر حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بارش بھر جگہ بھی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ یا اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو جھک کر، یا رکوع میں نہ ہو یا سجدے میں نہ ہو۔ رکوع، سجود، نماز، روزہ، یہ تم نے سمجھ لیا دین کا تقاضا۔ دین کا تقاضا کچھ اور ہے، یہ زبانی کلامی تسبیح و تحمید نہیں، ہمیں کچھ اور چاہیے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جیسے کہ ری انفورس کنکریٹ کی کوئی دیوار ہو، پشتہ ہو، ایسے صفیں ہوں کہ دشمن رکھنا نہ ڈال سکے۔ کوئی اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹے گا تو رکھنا پڑے گا، اس صف میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو، سینوں کے اوپر وار لے رہے ہوں، پشت پر کسی کے وار نہ آئے، ایسے لوگ ہوں گے، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو، اور جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، جاؤ بھائی پھر کہیں اور، اللہ کی گلی میں آؤ گے تو یہی ہوگا، یہی امتحان ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے، جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے پوری طرح ٹیسٹ کر لیا، ٹھوک بجا کر دیکھا۔ یہ پہلا حصہ تھا۔ اب دوسرے میں بنی اسرائیل نشان عبرت۔ تم سے پہلے یہ امت تھی جس پر ہمارا کرم ہوا، فضل ہوا، ہم نے انہیں فضلناکم علی العالمین، تمام جہان والوں پر فضیلت دی، 3 کتابیں دی، سینکڑوں نبی دے دیے، 1400 برس تک نبوت کا چار نہیں توڑا ان کے ہاں۔ لیکن ان کا حال کیا تھا؟ 3 ادوار آئے ہیں یہاں پر بنی اسرائیل کے عملی طرز کے۔ کیا طرز عمل اختیار کیا؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا رویہ کیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، کیوں مجھے ایذا پہنچا رہے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ یہ کون سی ایذا تھی؟ قرآن مجید میں ایک ایذا کا ذکر سورہ احزاب میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ذاتی اعتبار سے بھی کوئی تہمتیں وغیرہ لگائی تھیں ان کے لوگوں نے، لیکن یہاں میرے نزدیک وہ نہیں ہے بات جو کہ یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ یہ سورہ مائدہ میں جو آئی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے قتال کا حکم آیا ہے، اور چونکہ آیت میں اس سے پہلے وہ ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، تو جب حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو حکم دیا گیا جنگ کا تو کوڑا جواب دے دیا پوری قوم نے، فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، ہم نے یہاں سے نہیں اٹھنا۔ کوڑا جواب۔ اب جو بیتی ہوگی حضرت موسیٰ کے دل پر اس کا آپ تصور کیجیے۔ اس قوم کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپائی، فرعون جیسے شخص کے ساتھ پنجہ آزمائی کی، 9 معجزے جو مصر میں دکھائے گئے آل فرعون کو وہ سارے انہوں نے بھی دیکھے، پھر سمندر پھاڑ کر ان کے لیے اللہ نے راستہ نکالا، پھر ان کے لیے من و سلوہ کا رزق جو ہے اتارا، پھر ان کے صاحبان جو ہے جیسے جیسے یہ قافلہ چل رہا تھا تو صاحبان اوپر ہوتا تھا ابر کا، ایک چٹان سے 12 چشمے نکال دیے کہ ہر قبیلے کا علیحدہ چشمہ وہ آپس میں لڑے نہ پانی کے اوپر۔ اتنے کرم، اتنا فضل، اتنی عنایتیں،
اتنے احسانات، لیکن بدبختی کا یہ عالم، جب کہا گیا کہ اب کرو جنگ اللہ کی راہ میں، کوڑا جواب، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ جاؤ تم پہلے اس قوم کو جو وہاں آباد ہے، ان فیہا قوم جبارین، وہ قوم تو بڑی زوردار ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، ہم نہیں لڑ سکتے ان سے، پہلے جاؤ یہ لاٹھی لے جاؤ اپنی، اس لاٹھی سے تو تم نے بڑے بڑے کارنامے دکھا دیے ہیں نا، سمندر پھاڑ دیا، تو اس لاٹھی کو لے جاؤ اور نکالو پہلے انہیں وہاں سے، پھر ہم داخل ہوں گے۔ جب انہیں اور سمجھانے کی کوشش کی گئی، دو جو تھے ساتھی، دو صحابہ، حضرت یوشع ابن نون، جوشوا جسے کہتے ہیں تورات میں جوشوا، اور ایک غالب بن یفنہ، دونوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے کہا نہیں ہم تو بیٹھے، ہم نہیں جا سکتے۔ یہ ہے جو ایذا پہنچی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، نتیجہ یہ ہے جس قوم سے اتنی محبت تھی کہ ایک قبطی کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی ایک اسرائیلی کی، تو اسرائیلی کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے قبطی کو ایک مکہ جو ایک گھوسا رسید کیا جسے جان نکال دی، اتنی محبت تھی۔ اور اب اتنی بیزاری، کبورا مقتن، یہ مقتن والی بات جو آئی ہے پہلے وہ اس کی مثال ہے، یہ اتنی بیزاری طاری ہوئی ہے کہ اے پروردگار انی لا املک الا نفسی واخی، اے اللہ مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا۔ پوری قوم انکار کر رہی ہے، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اے اللہ اب ہمارے اور ان کے درمیان جدائی کر دے، اب میں ان کے ساتھ نہیں رہ چاہتا، ان بدبختوں کے ساتھ۔ جو محبوب ترین قوم تھی، جس کے ایک فرد کی نصرت میں ایک قبطی کا گھوسا مار کر جان نکال دی تھی، جس کی وجہ سے کہ وہ مجرم قرار پائے بنی اسرائیل کی نگاہوں میں، جس کی وجہ سے انہیں مصر چھوڑ کر جانا پڑا پورا صحرا سینا کراس کر کے، اور گئے ہیں مدین میں اور وہاں رہے ہیں، یہ ساری سختیاں اس قوم کے لیے جھیلی، اس قوم کی آزادی کے لیے۔ پھر جو بھی رہا معاملہ سارا مسلسل مقابلہ فرعون کے ساتھ، اور اس قوم کے طرز عمل کی جو تکلیف پہنچی ہے وہ یہ کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ یہ ہے بیزاری، کبر مقتا عند اللہ۔ یہ تو اس کی بدبختی کا معاملہ تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ آخری دور ان کا حضرت عیسیٰ کے ساتھ، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا ہے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول، نہیں ایک آیت رہ گئی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو نیکی پر لائے، پھر امتحان کہاں رہا؟ یہ زندگی تو امتحان کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لہذا جب لوگ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اپنا رخ غلط کر لیتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیتا، جاؤ دفع ہو۔ یہی عمل ہے پھر جس کا تکمیلی مرحلہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دیتا ہے اور آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا دور، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جبکہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں، یعنی یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو بعثت ہے اس کے بارے میں یہ سائنٹیفکلی سمجھ لیجئے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی صاحب شریعت یہ نبی یا رسول نہیں تھے، حالانکہ رسول ہیں، شریعت کوئی نہیں لائے تھے، انجیل میں کوئی شریعت نہیں تھی، شریعت وہی حضرت موسیٰ کی تھی، ابھی وہی، لہذا یہ کافر ہو گیا۔ السلام علیکم دوستوں، تو آج کا جو ویڈیو تھا وہ اس کے بارے میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وعدہ کیا تھا امت کو کہ ایک بار پھر سے خلافت آئے گی دنیا میں اور سبھی مسلمان اکٹھا ہو جائیں گے، یونٹی میں رہیں گے، اور ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، ان میں سے انہوں نے ایک چیز یہ بتائی کہ کالے جھنڈے خراسان سے نکلیں گے اور اس کے پیچھے جو مسلمان آئیں گے اور ان کو جو فالو کریں گے وہ جنتی ہوں گے۔ حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ دو ٹائپ کی آرمی ہے، مجھے اس میں صحیح سے یاد نہیں ہے لیکن میں جہاں تک یاد کر پا رہا ہوں، دو ٹائپ کی آرمی ہے، ایک آرمی ہے جو انڈیا میں آئے گی اور
مطلب انڈیا میں آگے فتح کرے گی، اور ایک آرمی ہے جو خراسان سے نکل کے دنیا فتح کرے گی، مطلب جیروسلم میں جا کے وہاں پہ وہ اپنے جھنڈے گاڑیں گے. یہ دو آرمی کے لوگ جو مریں گے وہ کنفرم جنتی ہوں گے، یہ حدیث میں ہے. تو اس کا جو مطلب یہ نکل رہا ہے کہ نبی کا جو وعدہ ہے وہ ایک دم سچ ہو کے رہے گا. اور ہم کو مطلب امت کو ابھی اس سمے جو اس آیت میں صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ بہت پریشانیاں مشکلیں اس سمے آنے والی ہیں مسلمانوں پر. تو مسلمانوں کو صبر سے کام لینا ہے، اور اگر ان کو مطلب حدیث کو پڑھتے رہنا ہے، حدیث کو مطلب ان کو کچھ بھی سائن دکھتا ہے تو ان کو اس کے سائن کو فالو کرنا ہے. ٹائم بائی ٹائم ہمیں حملے دکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، غزہ پہ حملہ ہو رہا ہے، اور بہت سارے جگہ مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے، عراق سیریا ہر جگہ مسلمانوں پہ ہی حملہ ہو رہا ہے. اور کس پہ حملہ ہو رہا ہے؟ صرف مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے. تو یہ مسلمان جو ہیں بہت مطلب سازش میں گھیرے ہوئے ہیں، اور بہت لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اگر مسلمان کو ایک جگہ ملتی ہے تو وہ اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، وہاں پہ وہ دعا کر سکتا ہے. مسلمانوں کے جو لیڈرس ہیں جہاں پہ ان کو قدم لینا چاہیے وہ کسی کی نہیں سنتے. وہ سنتے ان کی جو مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ان سے سن رہے ہیں، مسلمان پہ حملہ کر رہے ہیں. تو اب کچھ کیا کیا کہہ سکتے ہیں اب اس پہ. لاسٹ چیز میں یہ کہوں گا کہ یار مسلمانوں کی جو بھی دقتیں ہیں، غزہ پہ جو بھی حملے ہو رہے ہیں، غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، ڈونیشن وغیرہ کر سکتے ہیں. اور ان کو جو بھی ضرورت وغیرہ ہے ڈونیشن کے ذریعے کھانا پانی اور ان کے رہنے کی جگہ سب ان کو اطلاع کر سکتے ہیں یہاں سے. تو آپ کو کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے. ابھی ایک بیچ میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، ابھی ایک بیچ میں 2-4 لوگ گئے ہیں غزہ میں، اور اپنے جان پہ کھیل کے گئے ہیں. وہاں کے لوگوں کو، بچوں کو وہاں کی پوری ریکارڈنگ کر کے دکھا رہے ہیں، اور وہ آپ سے ڈونیشن بھی مانگ رہے ہیں. تو آپ چاہو تو ان کو ڈونیشن کر سکتے ہو، یا کسی اور کو ڈونیشن کر سکتے ہو. غزہ کے لوگوں کو آپ لوگ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. تو اگر آپ کچھ بھی دیتے ہو، 50 روپے یا 40 روپے اپنے حساب سے انڈین کرنسی میں یا باہری کرنسی سے اگر ہو تو وہاں سے اس کرنسی میں دے سکتے ہو، کم سے کم دے سکتے ہو. اور یہ کم سے کم جو ان کو ہیلپ کرے گا وہ آپ نہیں سوچ سکتے. ان کو کھانے کا سامان ان کے پاس نہیں ہے، تو سامان جو بھی ان کو ملے گا اور اس سے جو بھی ان کو برکت ملے گی اس کا اجر آپ کو ملے گا. اور ہم مسلمانوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم امت ہیں، اور ہمیں امت کے ساتھ ایک جٹ ہو کے رہنا ہے. اور اس کا سوال ہم سے اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ہم نے آپ کی ہیلپ کری کہ نہیں کری. تو جو لوگ یہ بات اٹھا سکتے ہیں وہ بات اٹھائیں گے، اور جو لوگ مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کریں. اور اس کی جو پوچھ تاچھ ہے وہ سب سے ہوگی. تو اپنا جو فرض ہے میں ادا کر دیتا ہوں یہاں پہ کہ آپ لوگ کو میں بتا رہا ہوں، اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کرتا ہوں. اور آپ لوگ سے جو ہو سکتا ہے وہ آپ لوگ کریے. انشاءاللہ جو مشکلیں ہیں ان پہ آسانی آئے گی. اور جو آج کا جو ویڈیو یہی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بہت ساری حدیثیں ہم کو بتائیں ہیں، قرآن اور سنت سب چیزیں بتائی ہیں، اور کیا کیا ہونے والا ہے سب چیزوں کے بارے میں انہوں نے ہم کو بتا رکھا ہے. ایمان تقویٰ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، کیا جو اور مشکلیں آنے والی مسلمانوں پر اس سے لڑنا ہی لڑنا ہے. اور جو بھی ابھی چل رہا ہے اس کو مطلب آپ لوگ جتنا ہیلپ کر سکتے ہیں کریے. اور باقی میں آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے کے آتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ کو بھی مطلب بہت لوگ کہہ رہتا ہے کہ بار بار آتا ہے اور پھر دیکھنا وہ لوگ بند کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. تو ایک یاد دلانے کے لیے ویڈیوز ہو جاتی ہیں بیچ میں، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو بیچ بیچ میں آ جاتی ہیں. اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو اگر آپ کو دیکھنی ہے تو چینل پہ آتی رہے گی. اور چینل کو آپ شیئر کر دیجیے گا ویڈیو کو، تاکہ اور لوگوں تک میرا یہ میسج پہنچے. اور کل پھر سے میں آپ کی ایسی ویڈیو لے کے آؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.